ویلکم ٹو دا سیکنڈ سیشن آف جوٹ. خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں. پچھلے سیشن میں ہم نے تھوڑی سی سمری پر بات کی تھی یہودا کے خط کی، اور ساتھ میں ہم نے یہودا کے متعلق جو ہے اس کا پرسنل انٹروڈکشن، اس کے فیملی کا انٹروڈکشن اور پھر اس کے منسٹری کا انٹروڈکشن، اس پر ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی. اور آج ہم اپنے دوسرے سیشن میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج کے سیشن میں ہم پہلی جو باب ہے اس کی پہلی آیت کے دوسرے حصے پر بات کریں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم اس پر تھوڑی سی بات اور گفتگو کرنا شروع کریں، میں اس کو آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جن الفاظ پر ہم نے بات کرنی ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، ان بلائے ہووں کے نام جو خدا باپ میں عزیز اور یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہیں. آمین. اب یہاں پر جس چیز پر ہم آج بات کریں گے وہ پہلے باب کی پہلی آیت کا دوسرا حصہ ہے. اور پہلے باب کی پہلی آیت کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ خط کس نے لکھا ہے، اور آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ کن کے لیے لکھا گیا ہے. اور یہاں پر وہ کہتا ہے ان بلائے ہووں کے نام. اب یہاں پر یہ جو خط ہے ان بلائے ہووں کے نام لکھا گیا ہے، یعنی یہ ایمانداروں کے لیے لکھا گیا ہے. اور یہ جو ایماندار ہیں یہ خدا باپ میں عزیز ہیں اور پھر خداوند یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہیں. اور جب محفوظ رہنے کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پر جو یونانی زبان کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے کیپٹ کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیئرفلی ان کو واچ کیا جا رہا ہے، ان کو کلوز اٹینشن دی جا رہی ہے اور کلوزلی ان کو پوزیس کیا جا رہا ہے. یعنی وہ خداوند یسوع مسیح کی پوزیشن میں ہیں، اس کی ملکیت میں ہیں. اور کل رات میں نے ایک چھوٹا سا ایک آرٹیکل بھی شیئر کیا تھا جس میں میں نے لفظ کرسچن کا مطلب بتایا تھا کہ لفظ کرسچن کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے فالور ہیں یا ہم اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک بڑا مفہوم ہمیں یہ دیتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی خدا باپ میں ملکیت ہیں. اور یہی لفظ جو ہے یہاں پر بزرگ یہودا خداوند یسوع مسیح کے لیے، ایمانداروں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہیں. اور وہ محفوظ اس لیے ہیں کیونکہ وہ خدا باپ میں عزیز ہیں. اور پھر یہ خط جو ہے بلائے ہووں کے نام لکھا گیا ہے. اور یہاں پر میں یونانی کا جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے کلین، میں اس پر تھوڑی سی بات کروں گا، کیونکہ یہ جو لفظ کلین ہے یہ یونانی زبان کے اندر 3 مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. پہلے نمبر پر یہ جو لفظ ہے یہ آفس کی جاب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. جب کسی شخص کو نوکری دی جاتی تھی تو اس کو جب بلایا جاتا تھا کام کو سر انجام دینے کے لیے تو اس وقت اس کا استعمال کیا جاتا تھا. دوسرے نمبر پر یہ جو لفظ ہے یہ شادی کے انویٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. جب کسی شخص کو شادی میں دعوت دی جاتی تھی، ضیافت میں دعوت دی جاتی تھی، اس وقت بھی لفظ کلین کا، بلائے جانے کا استعمال کیا جاتا تھا. اور پھر تیسرے نمبر پر یہ جو لفظ ہے یہ کورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. جب کسی شخص کو سزا دینے کے لیے بلایا جاتا، مجرم ٹھہرانے کے لیے بلایا جاتا یا پھر اس کو عدالت سے بری کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا تو اس کے لیے بھی یہ جو لفظ ہے یہ کلین استعمال کیا جاتا تھا. اور جب ان تینوں الفاظ کو ہم کرسچن تھیولوجی میں دیکھتے ہیں تو یہ بڑے خوبصورت ہمیں معنی دیتے ہیں. جب آفس جاب کی ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمیں بھی ایک بڑے خاص مقصد کے لیے، بڑی خاص رسپانسبلٹی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بلایا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا پرپز لیس نہیں ہے اور نہ ہی وہ پرپز لیس لوگوں کو بلاتا ہے. وہ جب بھی آپ کو بلائے گا، جب بھی کوئی کام کرے گا، اس کے پیچھے اس کا ایک بید ہے، ریولیشن ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور جب جاب کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو بلاوا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور ہم روحوں کو بچانے کے لیے بلائے گئے ہیں. اور ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ جاب کے لیے بلایا ہے. اور ہماری جاب کیا ہے؟ روحوں کو جیتنا. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے متی 28ویں باب میں کہا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے رول قدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور یہاں پر ہمیں اب گریٹ کمیشن کا کام ملتا ہے. اور نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ 3 طرح کے کمیشن ہیں. ایک جنرل کمیشن ہے، ایک گریٹ کمیشن ہے اور پھر ایک رائل کمیشن ہے. جب جنرل کمیشن کی بات کی جاتی ہے تو جنرل کمیشن سے مراد ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تم نے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانا، اپنے لوگوں میں جا کر کام کرنا، یہ آپ کا جنرل کمیشن ہے. اس کے بعد پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، یہ گریٹ کمیشن ہے. جینٹائلز کے پاس جانا، ہر طرح کی ریس کے پاس جانا، ہر طرح کی نیشنلٹی رکھنے والے شخص کے پاس جانا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے رائل کمیشن. اور جب آپ اعمال نامے باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو رائل کمیشن ملے گا، جہاں پر خدا جو ہے وہ بزرگ ساؤل سے کہتا ہے کہ تو بادشاہوں کے سامنے میری منادی کرے گا. بڑے بڑے جو لوگ ہیں، بادشاہ ہیں، گورنرز ہیں، ان کے سامنے تو میری منادی کرے گا. تو یہاں پر ہمیں رائل کمیشن بھی ملتا ہے. اور چند روز پہلے میں جب یہ کمیشن پر اسٹڈی کر رہا تھا، منادی پر اسٹڈی کر رہا تھا، تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی ہمیں
یہ جو جنٹائلز کے اندر کام کرنا ہے یا گریٹ کمیشن کا کام کرنا ہے وہ قوم بنی اسرائیل کے وسیلہ سے ہونا تھا، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی لیے جب آپ مزامیر کو پڑھتے ہیں تو بزرگ داؤد کئی بار اپنے مزامیر میں یہ کہہ چکا ہے کہ میں قوموں کے درمیان تیرے کاموں کو بیان کروں گا، میں قوموں کے درمیان تیری بھلائی کو بیان کروں گا، میں قوموں کے درمیان تیرے نام کا اعلان کروں گا۔ تو یہ ایک بڑا کمیشن جو بنی اسرائیل قوم کو دیا گیا تھا، جیوز کو دیا گیا تھا، وہ اس میں ناکام ہوئے، اور پھر بعد میں خداوند یسوع مسیح جب آتے ہیں تو اس مشن کو جو ہے وہ شفٹ کیا جاتا ہے، ایک دوسری نیشن کو دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپوسٹلز کی صورت میں نکلتے ہیں، اور آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ تقریباً 2.5 ارب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ آپ کو مسیحی نظر آتے ہیں۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ویڈنگ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو ہم بھی برے کی ضیافت کے لیے ہی بلائے گئے ہیں، ہم برے کی ضیافت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں آپ دیکھیں کہ متی کے اندر بھی ضیافت کا ذکر ہے، لوکا کے اندر بھی ضیافت کا ذکر ہے، اس کے بعد مکاشفہ 19ویں باب کے اندر بھی ضیافت کا ذکر ہے، اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ لوکا کے اندر جو ضیافت کی تمثیل خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے، اور پھر متی کے اندر جو ضیافت کی تمثیل ہے، یہ دونوں ڈیفرنٹ ہے۔ کچھ لوگ ان کو پڑھتے ہیں اور پھر ان کے ایک ہی معنی اور مفہوم لینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک ہی کا، یہ یاد رکھیں یہ ایک نہیں ہے، کیونکہ جب آپ متی کے اندر جائیں گے تو وہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کھانے کے لیے وہ فرق ہے، اور لوکا کے اندر جب آپ ضیافت کو دیکھیں گے تو اس کا جو استعمال کیا گیا ہے لفظ کھانے کے لیے وہ فرق ہے۔ جب آپ متی میں دیکھیں گے تو وہاں پر لفظ جو ہے وہ ریسٹون استعمال کیا گیا ہے، اور یہ مڈ ڈے فوڈ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یا صبح کے کھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ لوکا کے اندر ضیافت کی تمثیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ لفظ ڈائپنون استعمال کرتا ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ شام کے کھانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح مکاشفہ کی کتاب میں لودیکیا کی کلیسیا کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ لفظ ڈائپنون استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو متی کے اندر ضیافت کی تمثیل ہے یہ ایکچولی ڈیل کرتے ہیں جیوز کو، اور لوکا کے اندر جو تمثیل ضیافت کی ہے یہ ایکچولی ڈیل کرتی ہے جینٹائلز کو۔ تو ہمیں اس ڈفرنس کو بھی اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بائبل مقدس کو جس کانٹیکسٹ میں وہ لکھے گئے ہیں اسی کو سامنے رکھیں، اور کئی بار لوگ ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں اور پھر بعد میں غلط تفسیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ اس کے بعد جب تیسرے نمبر پر ہم بڑھتے ہیں لفظ کلین کی طرف، تو یہاں پر جو لفظ کلین ہے وہ کورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جج اس کا استعمال کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ بلایا ہے اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے، لیکن اگر ہم نے کام ٹھیک سے نہ کیا تو پھر ہم بھی انڈر ججمنٹ آ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے مسیح کو قبول کر لیا، اب ہمارے اوپر عدالت کوئی نہیں۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کاموں کو ڈیمونسٹریشن کے وسیلہ سے بھی دکھانا ہے، آپ نے کاموں کو کر کے بھی دکھانا ہے۔ بپتسمہ لینا کافی نہیں ہے، مسیح کو قبول کر لینا کافی نہیں، بلکہ ان تمام حکموں پر عمل کرنا بھی ہم پر لازم ہے جن کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کہا ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر یہ ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ بس مسیح کو قبول کر لیا اب ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ یاد رکھیں آپ جب تک جسم کے اندر ہیں جو کام آپ کر کے جائیں گے اس کے تعلق سے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا۔ اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی پر پورا اترتے ہیں تو پھر آپ انڈر ججمنٹ نہیں ہیں، اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی پر پورا نہیں اترتے تو پھر آپ بھی انڈر ججمنٹ ہیں۔ اور اسی لیے پھر بزرگ پالوس نے رومیوں کے خط کے اندر اس بات کو تحریر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ مسیحیت میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسیح میں ہونا جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ مسیح میں رہیں بھی، اور پھر جو کچھ مسیح نے کہا ہے ان تمام احکامات پر آپ عمل بھی کریں۔ اور جب آپ پہلا پطرس چوتھے باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بزرگ پطرس کلیسیا کو یہ لکھتا ہے کہ خدا اپنے گھر سے عدالت کو شروع کرے گا، باقی دنیا کی اکاؤنٹیبلٹی تو بعد میں ہوگی، پہلے اس کے بدن کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ آئیں جی جو کچھ میں نے آپ کو کرنے کے لیے دیا تھا اس کا حساب کتاب میرے ساتھ کلیئر کریں۔ اور یہ جو لفظ کلین ہے ہم نے اس کو 3 طرح سے دیکھا ہے، یہ رسپانسبلٹی کے لیے جاب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، پھر یہ ویڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ پھر کورٹ کے لیے یا ججمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور جب ہم نے ان کو کرسچن تھیولوجی کے پرسپیکٹو میں رکھ کر دیکھا ہے تو میں اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت اپلیکیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ عدالت کے لیے نہیں بلائے گئے، آپ بلائے گئے ہیں برے کی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پھر آپ کو وہ تمام رسپانسبلٹیز کو، ان تمام مشنز کو، پرپزز کو فل کرنا پڑے گا جن کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے آپ کو بلایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برے کی شادی میں اور ضیافت میں شامل ہوں تو پھر خدا کا کام جو آپ کو دیا گیا ہے اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کو بڑے خوش سلوبی کے ساتھ کریں، خوشی کے ساتھ کریں، مسرت کے ساتھ کریں، تاکہ آپ
برے کی ضیافت میں بھی شامل ہو سکیں، اور پھر آپ خدا کی عدالت سے بھی بچ سکیں، اور عدالت سے بھی بچ سکیں اس لیے کیونکہ اس نے آپ کو عدالت کے لیے نہیں بلایا۔ اگر آپ یہ تمام کاموں کو بوجھ سمجھتے ہیں یا اپنے دیے ہوئے گفٹ کو استعمال نہیں کرتے، تو پھر ججمنٹ ڈے والے دن آپ کو مسیح کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے گا، اور پھر ایمانداروں کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اور اسی لفظ کلین کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رسپانسبلٹی جو ہے یہ بہت بڑی ہے، اور ہمیں خود بھی اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی اس کے متعلق بتانا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس آیت کے وسیلہ سے، ان باتوں کے وسیلہ سے یقیناً آپ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں گے کہ آپ کس لیے بلائے گئے ہیں۔ خداوند ان باتوں کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔